یہ دنیا فانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کی جو داستان ہے نا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ قصہ ہے جیسے اوپر یہ آیا ہے نا، کرایہ دار اور مالک مکان، اللہ ان دونوں پہ ہوا مہربان۔ کیسے مہربان ہوا، آپ حیران ہو جاؤ گے یہ داستان سن کے۔ 2-3 دن پہلے نا میرے پاس ایک شخص آئے، میری دکان پہ آتے ہیں اکثر۔ وہ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ بڑے خوش تھے، بڑے حشاش بشاش اور بہت ہی زیادہ خوش۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار خوشی کا جس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو کچھ دن پہلے یہ شخص جو تھا نا، یہ آدمی یہ آیا تھا، یہ اتنا پریشان تھا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر کا سامان بیچنا ہے، خدا کے لیے مجھے میری مدد کرے، میری ہیلپ کرے، میں نے اپنے گھر کا سامان بیچنا ہے۔ تو آج اتنا ماشاءاللہ خوش ہے، اللہ اس کو ایسے خوشی رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوش ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہی۔ وہ مجھے کہنے لگے ہاں میں آج آپ کو اپنی داستان سناتا ہوں۔ پہلے ان کے غم کی داستان سنتے ہیں کہ وہ ایسے غمگین کیوں ہوئے تھے۔ وہ ایک جگہ پہ کرایہ دار تھے، فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ فیکٹری کی تنخواہ اتنی تھی کہ ان کے بڑی مشکل سے نا 2 وقت کا کھانا گھر بنتا تھا۔ بچے بھی تھے، جیسے جیسے بچے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، لیکن تنخواہ نہیں بڑھنے کا نام لے رہی تھی۔ کہتے کرایہ مجھ پہ چڑھتا جا رہا تھا۔ میرے مالک مکان جو تھے نا، بہت سخت دل آدمی تھے۔ کہتے کہ میں نے ان کی اتنی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا برداشت کیا۔ ویسے سخت دل تو تھے ہی تھے، لیکن مجھے یہ نہیں کہتے تھے کہ جیسے الفاظ برے بولتے ہیں، وہ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، بس یہی کہتے تھے کہ ہاں مجھے کرایہ لا کے دو، جہاں سے مرضی لا کے دو۔ کہتے کہ کرتے کرتے نا 6 ماہ کا کرایہ مجھ پہ ہو گیا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ 6 ماہ کا کرایہ میں کیسے دوں گا۔ آخری لاسٹ وارننگ، وہ میرے مالک مکان کا بیٹا ہے، جیسے آج کل کی ینگ جنریشن ہے نا، وہ پھر پتہ ہی آپ کو کیسی ہوتی ہے۔ وہ ان کا بیٹا تھا، وہ آیا آ کے اتنے سخت الفاظ کیے نا استعمال کہ بھلے کوئی اپنا بچہ بیچ دو، بھلے سود پہ پیسے لے لو، جو مرضی کرو، ہمیں آج شام تک کرایہ چاہیے، اگر نہیں ملا تو تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ تم یاد ہی کرو گے۔ میں اس لیے پریشان تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا۔ میں آپ کے پاس ہی نہیں آیا تھا، میں کئی ایسی جگہ جہاں میں نے ٹکریں ماری تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے میری مدد کر دے۔ بلکہ اس دن تو جمعہ کا دن تھا، مولانا صاحب نے ہماری مسجد میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بہت پریشان تھے۔ یہ مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میں اتنا پریشان ہوں کہ اس قرض لینے والے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا، وہ کہتا قرض دو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا بھائی جس کے پاس نا جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے، اس کا قرض شام سے پہلے اتارنا ہے۔ وہ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے نا انہوں نے اس کا قرض اتار دیا۔ تو ایسے ہی میں جب یہ بیان سنا، اگلے دن میں مولانا صاحب کے پاس فجر کی نماز پڑھی، سارے اٹھ کے چلے گئے، میں بھی مولانا صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے کل بیان فرمایا تو میرے پاس یکدم ذہن میں آیا کہ میں اتنا پریشان ہوں، ایسے سارا ماجرا سنایا جو بھی کہ مجھ پہ کرایہ چڑھ گیا مالک مکان کا، تو وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، میں نے کرایہ دینا۔ تو آپ جیسے اگر مسجد کے لیے اکٹھے کرنا چاہیں نا تو اعلان کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی تعاون کریں، میرے لیے بھی اعلان کر دیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں سود کے راستے پہ جانا نہیں چاہتا، میں سود کے پیسہ لینا نہیں چاہتا، کیونکہ سود لینے اور دینے والا دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا جیسے۔ تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں دین کی طرح آیا ہوں۔
تو میں اپنا کوشش کریں, کسی سے کہیں کوئی میری ہیلپ کر دے, قرض کے طور پہ دے دے مجھے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایسے دے دے, قرض کے طور پہ دے دے مجھے. مولانا صاحب فرما رہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو صحیح ہے, میں بات کروں گا کسی سے, اگر کسی نے کچھ کیا تو میں کل بتاؤں گا آپ کو. کہتے میں کل گیا ان کے پاس, انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں بنا. میں چپ کر کے آ کے میرے ذہن میں یہی آیا کہ اپنے گھر کا سامان بیچ دو. بے عزت ہونے سے پہلے, ذلیل ہونے سے پہلے کوشش کرو اپنے گھر کا سامان بیچ دو. میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا, اور جب وہ مجھے یہ داستان سنا رہا تھا نا, جب میرے پاس پہلے آیا تھا سامان بیچنے کی غرض سے, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اتنا پریشان تھا کہ میں اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ میں محسوس کر سکتا ہوں, کیا فیلنگ ہوگی اس کی. تو اب جب آیا میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نا رات کو تہجد کے ٹائم اٹھا, اللہ کے گھر میں گیا, میں نے کہا یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں. دیکھیں میں الٹ راستوں پہ چل رہا تھا, برے راستوں پہ چل رہا تھا, تو ایسے مجھ پہ مشکل حالات کبھی بھی نہیں آئے. جب سے میں نے یہ سیدھا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ آپ کی بندگی والا راستہ اختیار کیا, آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا راستہ اختیار کیا, مجھ پہ مشکلوں نے گھیرا ڈال لیا. یا اللہ آپ میری مدد فرمائیں. اب کوئی پرسان حال نہیں ہے میرا سوائے آپ کی ذات کے. میں رو رہا تھا سجدے میں جا کے, رو رہا تھا, سجدے سے سر اٹھایا, چلا گیا چپ کر کے گھر گیا. فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی میں گھر گیا تو میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں, ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ناشتہ ہی کر لوں. بہت پریشان تھا, میں کیا کروں. میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, باہر سے آواز آئی, ہاں بھائی باہر آ. تب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا مالک مکان آیا ہے. پہلے میں بچے کو بھیجنے لگا کہ جا بیٹا اس کو بول کہ وہ گھر میں نہیں ہے. پھر میں نے کہا کتنی دیر تک یہ جھوٹ بولتا رہوں گا, خود ہی جاتا ہوں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں گیا نا, جا کے سر جھکا کے ایسے کھڑا ہو گیا اپنے مالک مکان کے سامنے. مالک مکان نے میری ایسے ٹھوڈی سے پکڑا اور سیدھا کیا میرا فیس. کہتا ہے کہ کیا ہوا, پریشان ہو؟ میں نے کہا بس وہ آپ کی کرائے کی وجہ سے پریشان ہوں, میں نے بہت کوشش کی, کہیں سے نہیں مل سکا, اب میرے گھر کا سامان پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے گھر کے سامان کو کیا کرنا ہے, ایسا کرو کہ میں ایک کام تمہیں کرتا ہوں, سودا کر لو میرے ساتھ. میں نے کہا جی کیسا سودا؟ کہتے سودا یہ کر لو, مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے جو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا. میں نے تمہیں جتنا بھی تمہارا کرایہ تھا نا, جتنے لینے ہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں, اور یہ 5,000 روپیہ رکھ لو تم, آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں روزے رکھ لینا, اور روزے رکھ کے میرے لیے صرف دعا کر دینا اللہ سے, صرف سچے دل سے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے مالک مکان کو جو بیماری ہے اس سے نجات عطا فرما, اس پہ کرم عطا فرما, صرف میرے لیے دعا کر دینا. میں نے سارا اپنے خوش ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا, اور اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو, رہنا چاہو تو رہو, اس کے آگے وقت پہ مجھے کرایہ دے دیا کرنا, کیونکہ میری بھی ضروریات ہیں, میرے بھی معاملات ہیں. کہتے ہیں کہ میرا ایسے جیسے ایک پہاڑ تھا میرے اوپر لدا ہوا, وہ پہاڑ کسی نے اتار کے رکھ دیا. میں آج اس لیے خوش ہوں, آج مجھے دوسرا دن ہے. میں مسلسل ہی جا کے تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں, اپنے مالک مکان کے لیے جا کے دعا کرتا ہوں. قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے, جیسے میری اس نے دعا قبول کی, اس کے دل میں رحم آیا. دیکھیں نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی, گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہوتی ہے. انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی بھی نہیں, اور نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اس کے دل میں, اس کے مالک مکان کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا تو اس نے اس پہ رحم کیا. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم میری مخلوق پہ رحم کرو گے نا تو میں تم پہ رحم کروں گا. ویسے کوشش کرنی چاہیے ہمیں, سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کا قرض دار کرے ہی نہ, مقروض نہ کرے کسی کا. دعا کرے, یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا بھی نہیں ہے. حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ اللہ ڈالتا بھی نہیں ہے. اور ہر دل میں رحم نہیں ہوتا, ہر دل مہربان نہیں ہوتا. جس دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے, رحم وہی کرتا ہے, اور جس کو طاقت دے رحم وہی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, کسی کا محتاج نہ بنائے.